Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. جی السلام علیکم. اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنا بھی پچھلے 3-4 دنوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں پاکستان انڈیا، نہ صرف ان دو کنٹریز میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ، سب کو پتہ ہے کہ بٹوین دا پاکستان اینڈ انڈیا there is a very kind of extreme escalation, and this escalation no doubt started by the Indian forces and Indian government of Modi, I would like to say the butcher of Gujarat. So اس ویڈیو میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں لائک اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آئی ہوپ یو آل گائز نو ویل، بٹ اس میں میجر چیز کیا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ انڈیا اسٹارٹڈ دس تھنگ ناٹ جسٹ فرام دا اسٹارٹنگ فرام دا پہلگام اٹیک ان انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، بٹ اٹ واز آلریڈی بین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے پوری، جیسے انڈیا کرتا آیا ہے اپنے تھرو آؤٹ پورے ہسٹری میں آفٹر سپریشن آف پاکستان اینڈ انڈیا. تو اس میں ڈفرینٹ پلوامہ اٹیکس ہیں، ممبئی اٹیکس ہیں اور اس طرح کی بہت سی. تو یہ جتنے بھی اٹیکس ہیں، فرسٹ تھنگ جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان اٹیکس کو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آئے گا جو کرنٹ مودی کی گورنمنٹ ہے یہ ان کے ایرا میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیوں یہ انہی کے جو گورنمنٹ ایرا میں ہوتی ہیں ایسے اٹیکس انڈیا میں یا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو اگین تھوڑا سا بیک جائیں ہسٹری میں تو پتہ چلتا ہے جب ان کی کنٹری میں کوئی الیکشنز، کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ آنے والا ہو انٹرنیشنل بیس، تو وہ کیا کرتے ہیں جس کا امپیکٹ ان کی گورنمنٹ پہ، ان کی فیس سیونگ پہ ہو، تو وہ اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جیسے آپ جانتے ہیں فالس فلیگ آپریشن اپنے ہی لوگوں کو یہ مودی صاحب مرواتے ہیں. اور یہ آف کورس مشہور ہیں ہمارے جو یہ بچر آف گجرات مودی صاحب. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہی ہیز بین ویری امیچور and he has been a terrorist in India, and of course the Indian people know his real face since he's been in government. I don't know why this is still the prime minister of the India, because till now internationally اگر دیکھا جائے تو internationally بھی اس کو بہت سی اکنامکلی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اب انڈیا کا وہ وجود نہیں رہا جو کچھ سالوں پہلے تک تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب انڈیا اپنے آپ کو ایک پاورفل کنٹری کے طور پہ دنیا کے سامنے منوانا چاہتا ہے. تو کیونکہ دنیا اب ظاہر ہے آلریڈی سپر پاورز موجود ہیں، اس میں رشیا ہے، چائنا ہے، یو ایس اے ہے. تو میجر جو اس کا الائے رہ چکا ہے ہمیشہ سے وہ یو ایس اے رہ چکا ہے. لیکن جب اب انڈیا یہ اپنی پاور کو منوانے کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے ٹارگٹ کلنگز کرتا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں ان کا ہاتھ ہے، پی ایل اے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے انڈیا کا. تو وہ ٹرین کرتے ہیں اور وہ ملٹری ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، آرٹلری. اس کے ساتھ ساتھ وہ کینیڈا میں آپ کو ان کے ملیں گے ٹارگٹ کلنگز، اور اسی طرح آپ کو یو ایس اے میں بھی ملیں گے. حالانکہ یو ایس اے ان کا بہت پرانا اور میجر الائے ہے جس کی بیس پہ یہ آج یہ تمام حرکتیں، یہ تمام اٹیکس، یہ تمام بلیٹنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل رولز کی کر رہا ہے. تو صرف یہ اسی کی بیس پہ کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یو ایس اے جو ہے وہ اس کی بیک پہ اس کو جو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے.
لیکن ٹل ناؤ جب انہوں نے اب فائنلی یہ اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد ڈائریکٹلی ود ان جسٹ 10 منٹس آف دس اٹیک دے جسٹ بلیمڈ پاکستان فار دس کہ یہ جو ہے جو بھی ٹیررسٹ تھے ان کو بیک کر رہا تھا پاکستان، اور سمپلی ود ان 10 to 15 منٹس انہوں نے FIR بھی درج کر دی. اور اس سب کا سینیریو یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ پہلگام ایریا ہے، اس جگہ سے تقریباً اگر ہم بات کریں جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی آدھے پونے گھنٹے کی دوری پر ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ وہ تمام انویسٹیگیشنز، وہ تمام رپورٹس، ان کے ایون اپنی فورسز کا پہنچنا اور سب کچھ وہ بہت لیٹ ہوا. انفیکٹ ابھی کل کی ہی بات ہے، وہ اپنی جو وہاں کے لوگ ہیں جو اس ٹائم وہاں موجود تھے، شہری یا جو گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے سیاح، تو انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے ابھی ان سے کل ہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں وہاں کے ویژولز، وہاں کے ویڈیوز اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ ہمیں بھیجیں، ہمیں دکھائیں. ہمیں لائک یو ڈونٹ ایون ہیو انویسٹیگیٹڈ، یو ڈونٹ ہیو ایون دا کرنٹ ایویڈنس آف دیٹ whole blatant target killing of the people in پہلگام. بٹ اسٹل کیونکہ ان کا ہمیشہ سے کام یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی ہوا انڈیا میں مودی جس کو بھی مروائے گا، اس نے یہ سوچ رکھا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ جب بھی کچھ ہوگا تو سمپلی اینڈ ڈائریکٹلی وداؤٹ ایون تھنکنگ ہی ول جسٹ بلیم پاکستان فار دس. یہی وہ کرتا ہے. اب جب سے یہ پہلگام اٹیک ہوا تب سے اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے نا ابینس کر دی، اس کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد اس نے اٹیک بھی کر دیا 7 جو مئی کی رات ہے، مڈ نائٹ آف دا 7 and 8 میں. تو اس دوران you can see it was literally first time after 1971 and 1965 war کہ اتنا بڑا اٹیک انڈیا نے پاکستان میں کیا. آف کورس پاکستان اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان نے اس کو کوپ کرنے کی بھی کوشش کی اینڈ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. بٹ انفارچونیٹلی اراؤنڈ 30 پلس جو ہے وہ سویلینس کی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئیں، شہادت ہوئی، اور اسی طرح 50 to 60 سم تھنگ پیپل جو ہے وہ انجر ہوئے. تو دس از ون آف دا ویری extreme attack on Pakistan's sovereignty and its emergence of the Pakistan. So اب ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انڈیا اٹیک کرے. اور میں ان کے ڈفرینٹ نیوز چینلز پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ سن رہا تھا، الجزیرہ ہے، BBC ہے، CNN ہے، اور ڈفرینٹ UK چینلز ہیں. تو اس میں ایون ان کے ہائی کمشنر اور ان کے جتنے بھی یہ عہدیدار ہیں، ایون ان کی اپنی پریس کانفرنسز، ان کے جو فورسز کے جو ہے ترجمان تھے، وہ آلموسٹ وہ بھی ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے. تو بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہے تھے، جو کہ گراؤنڈ ریالٹی پوری دنیا کو پتہ تھی، لیکن وہ لوگ اپنی پریس کانفرنسز میں بیسک مقصد یہ ہے انڈیا کا اور ان کے ان تمام فورسز کا کہ انہوں نے اپنی عوام کو ایک جو ہے نا فیڈ کور میں رکھنا ہے جس میں ان کو کچھ نظر نہ آئے، اور وہ صرف یہ دکھا سکیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور آپ ہمارے بیک پہ رہیں اور ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بٹ اس کے علاوہ اب چونکہ جب آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، ریالٹی کچھ اور تھی. پہلگام اٹیک کے بعد انڈیا نے بھی اٹیک کر دیا پاکستان پہ. لائک ہاؤ کین ون نیشن، دیر آر ٹو nuclear state, armed states, and one state is attacking the other one without even knowing the consequences. How immature action is this? So I don't know why Modi doesn't think about it. But yet, after consecutively 3 nights, India have been attacking, starting from the missile attack on the first time, and then later they started attacking with the drones, a kind of rain of drones in various cities of Pakistan. Later, last night, in the night of 9th and 10th, Indian attacked on
attacked on the air bases of Pakistan with the 3 different air bases in Pakistan, like in Chaklala and in Noor Khan Air Base, and in Chakwal, and one more. So luckily and fortunately, Pakistan Air Defense successfully neutralized those missiles before they hit the targets, and all the kind of our air bases remain protected and safe. 3 दिन हो गए से 3 दिन से पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा था. इवन हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने ये भी कहा था कि अगर अब पाकिस्तान रिएक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक अगर उन्होंने दोबारा कोई वायलेशन या अटैक ना किया. बट इंडिया शायद ये चाहता था, उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो सोच रहा था, शायद वो मिस कैलकुलेट कर रहा था कि पाकिस्तान अटैक ही नहीं कर रहा है, रिटेलिएट ही नहीं कर रहा है. ऑल्दो वी have shot down their Rafale jet, their other Indian jets as well, Russian missiles, and a lot more artillery in India, but still they thought Pakistan is not going to retaliate, which was miscalculated by the India. Later on, last night they attacked on the air bases, and that was the threshold point where they crossed the red line. And Pakistan, of course, they had reserved their right to attack in retaliation to the missile attack of India. So Pakistan army started retaliating, and they just launched their Operation Banyan al-Mahsus. So this operation they launched in the early morning after Fajr, and in the daytime, in the daylight, and after being announcing. So they targeted their almost 11 points in India, and you can see the details here. So all these attacks have been done by the Pakistan to the Indian different points, and these points include their air bases. Not only air bases, but also it was said by the Pakistani military that they have destroyed their S-400 air defense system as well. So अगर इनको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की तरफ से. लेकिन इससे पहले ये बताता चलूँ कि ये नौबत एक this is almost a large scale war already started in Pakistan, between Pakistan and India. So we can think about it. We should not ignore this flashpoint of nuclear war. But Pakistan never wants this. Pakistan never started this. Pakistan only wanted to restrain, and they showed their restraint in last 3 days, but India always miscalculated. And खबरें आ रही हैं कि आज भी जो है वो लास्ट नाइट को उनका एक और जेट्स भी पाकिस्तान ने गिराए हैं, और इसमें एक उड़ती खबर आई है, आई कैन नॉट कन्फर्म येट, बट एक अभिनंदन पार्ट 2 यानी एक खातून पायलट है जो कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो लैंड कर रही थी, not with the jet was destroyed by the army, Pakistan army, but with her parachute, and she was captured as well. So this time I think already Pakistan was having a tea experience, but this time I hope they will serve with the pakoras and biscuit as well with the chai, so that they can have good refreshment this time. And India will know that how you should behave when the mature nuclear armed forces, nuclear armed states come in an interaction. So this is a very serious matter, but recently
and I think and we hope that this war ends because it is balanced now. First, India attacked, which was totally unlawful, and again Pakistan restrained for 3 days. They wanted them not to attack again. If they wouldn't have attacked, I sure Pakistan wouldn't have retaliated. But because they attacked again, so Pakistan had to retaliate, and Pakistan retaliated. And DJI Aspire already said that if Pakistan will retaliate, so the world will see the response. سو پچھلی رات سے پہلے جو گزری ہوئی رات تھی اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو انڈین میڈیا تھا, ایز آئی ایم ان چائنا, سو آئی واز واچنگ دا ایکس, دا اپڈیٹس آن دا ایکس اینڈ سوشل میڈیا ایز ویل. سو اکارڈنگ ٹو دا انڈین میڈیا, they had captured almost half of the Pakistan. They destroyed all Karachi and Karachi port. They had brought the Lahore to the edge of I don't know which river, but they had said that کہ پاکستان کا جو لاہور ہے وہ اس پہ جو ہے وہ نیوی نے اٹیک کر دیا. تو I was shocked at that time that which Lahore they are talking about. But of course Pakistan told them that this is not a joke. So not only their media and Goti media in India have been reporting false information across the world, and this is being a joke in all over the world. Not only this, China has also made some beautiful, kind of mocking videos of Indian army. Pakistan and India have agreed to a ceasefire according to the tweet of Donald Trump and also the Marco Rubio. So let's see, and I hope that this all state of war comes to an end, because ultimately اس میں جو نقصان ہے وہ نہ ہی ان جو بیٹھی ہوئی دونوں طرف ہی بات کروں گا, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی, یہ جو بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں ان جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کا نقصان نہیں ہے. یہ نقصان صرف عوام کا ہے, اور عوام میں سب سے پہلے جو گولی لگتی ہے, سب سے پہلے جو شخص مرتا ہے وہ کشمیری ہے, اور کشمیری بیچارے ہمیشہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ اس کے بعد UN has always been failed completely. They never resolve any such issue. They دیکھ لیں since 1947 پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ہی یہ سالو نہیں کر پائے ہیں آج تک. تو یہاں تک بات کریں, اس کے علاوہ غزہ, پیلسطین کی دا کلیشز بٹوین دا پیلسطین اینڈ اسرائیل, وہ پورا ایتھنک کلینزنگ کر دیا ہے اسرائیل نے, اینڈ یو ایس از بیکنگ دیم اینڈ دا ہول ورلڈ از جسٹ واچنگ. یونائٹڈ نیشن کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. سو اگر ہم جسٹ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو اب تک اگر اس نے ایسی کوئی بھی وار کو روکا نہیں ہے جس میں, یا اس کی کوئی بات مانتا بھی نہیں ہے, کیونکہ آف کورس یہ مانیں گے بھی کیسے, کیونکہ پاور اسپیکس, اینڈ جس کے پاس پاور ہے وہی اپنا سب کام کروا سکتا ہے اور اپنی بات منواتا ہے. جیسے کہ آج کل پاکستان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, لیکن انڈیا کی بات کریں تو پاکستان سے زیادہ انڈیا کے جو انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہیں اور اس کی جو پاور ہیں انٹرنل اکنامکلی بھی, وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ امریکہ دیکھ لیں, سپر پاور بن رہا ہے یا آلریڈی ہے, تو وہ اپنی بات ہر جگہ منواتا ہے. تو آئی ہوپ nobody wants, especially the civilians from the both sides of this region, Pakistan and India, they both don't want such kind of war جس میں نقصان صرف عوام کا ہو اور جس میں صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو.
تو ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اور کیونکہ 2 کنٹریز ہیں اور دونوں نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں، ایسا بھی سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک کنٹری کسی دوسرے کو ختم کر دے گا. تو آف کورس ختم صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور وہ اونلی ون سلوشن ہے نیوکلیر آرمڈ فورسز کے درمیان نیوکلیر اٹیک کا. اور وہ نیوکلیر اٹیک پھر کسی ایک کنٹری کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ وہ دونوں کنٹریز، نہ صرف ان 2 کنٹریز کو بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثرات جائیں گے. اینڈ نو بڈی کین جسٹ امیجن ہاؤ لانگ دا consequences will go across the borders. So but everyone should be cautious, should be mature enough from both sides, from India and from Pakistan, that they must de-escalate this condition. Although the ceasefire has been confirmed, so we hope that it is confirmed, and again India should not violate. So I hope everything will be fine, and we pray for the both countries, and that they live happily and live peacefully. And of course Pakistan has never been part of such kind of escalation with India. So I hope everything will be fine. And after ending this video, I want to tell you that میں ایک نیکسٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کہ اسکالرشپ کے بارے میں. although I was thinking کہ میں یہ 2 جو ٹاپکس ہیں وہ مکس کر دوں. وار کی کنڈیشن کی یہ جو ویڈیو میں نے بنائی اس کو اسکالرشپس کے ساتھ، بٹ آئی تھاٹ کہ یہ تھوڑا زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے now I will make a separate video specifically for the scholarships. So don't forget to watch. And if you come out of Pakistan and India and get scholarships, make yourself educated, explore the world and experience the world and know how the world is going and where the world is going. So you will get to know the ground realities, that there is not only the solution of war. There we can also live with peace between different cultures. I can give you the example of China. There are a lot of people from different countries and different ethnicities, so they are living, although there are some points, but we can ignore them, but still Pakistan is always a good country, and we are always Pakistanis, and we live in Pakistan. So we are with Pakistan and its forces. At any time, at any point, whatever we can, we will do for the Pakistan. So we hope and we wish everyone a very happy and peaceful life ahead, and we hope this ceasefire long lasts forever. So good to see you in the next video with the scholarships in China. Almost 30 universities are still offering the scholarship in China, so you don't have to miss them. If you want to apply, you can just apply, and I will share the list and the procedure and the methods and the types of scholarships they are offering, fully funded scholarships. You can simply apply. And one more thing, I am telling you the deadlines right now. 10 हो गई है, 10th of May, this is today, and it's almost over 10th of May. So the next day is gonna be 11th of May. So you will have only 5 or 10 and 20 days to apply in these scholarships in these universities. See you till next time. Get prepared yourself to apply for the upcoming scholarships. Thank you for watching.